بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر سورۃ الاحزاب کا پس منظر پڑھا اور ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کے نظریات کا آپ نے رد بھی پڑھا۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ جو منہ بولے بیٹے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ما جعل اللہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب منہ بولے بیٹے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے اصلی باپوں کے نام معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے آباؤکم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب حکم یہ ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا یا اس کے حکم آنے سے پہلے جن کو تم نے حقیقی بیٹا یعنی منہ بولے بیٹے تھے تو آپ نے ان کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا، آپ کو چونکہ معلوم نہیں تھا تو اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اب تو احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اب اگر تم قصد دلی کے ساتھ کرو گے، جان بوجھ کر یہ حکم تم اپناؤ گے تو پھر فرمایا اس کے اوپر مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے آبا معلوم نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم سے غلطی سے ہو چکا، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر تم قصد دلی کے ساتھ کرو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ۔ زمانہ جاہلیت کی نظریات کے رد کے بعد اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے مقام مرتبہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ جو پیار، محبت، الفت ہوتی ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اپنی ذات،
اس کے آبا و اجداد، اس کے بچوں، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے میں زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا احترام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی کسی زوجہ محترمہ سے نکاح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنین پر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، خون کے رشتہ دار آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں کتاب اللہ کی روح سے۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن کے بعد آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ اوائل اسلام میں، شروع اسلام میں لوگ فرداً دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ فرداً دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کا جو مال و متاع تھا اس کے متعلق یہی حکم تھا کہ وہ آخری ٹائم حالت مرگ میں وہ اگر چاہے تو اس کے متعلق وصیت کر لے کہ میرا یہ جو مال ہے یہ فلاں کو دے دینا، یہ اس کے لیے جائز تھا۔ فلاں انصار صحابہ میں سے کسی فلاں صحابی کو دے دینا، وہ کسی کے متعلق بھی وہ حکم دے سکتا تھا، یہ اس وقت جائز تھا۔ لیکن جب دین اسلام میں لوگ صحابہ کی جماعت کے قبیلے اور ان کے گھر والے مکمل طور پر داخل ہو گئے تو اس وقت آیات مبارکہ، یعنی یہ جو حکم تھا کہ اپنے مال میں سے جس کے متعلق وصیت کرنا چاہیں تو یہ جائز تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا اب چونکہ تمہارے قبیلے، تمہارے والدین، تمہاری اولاد چونکہ دین اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اب تمہارے ترکے کے، تمہارے مال کے، تمہاری وراثت کے وہی حقدار ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی مومن کے متعلق یہ حکم دے دیں کہ میرا مال اس کو دے دینا، یا کسی انصاری صحابی کے متعلق حکم دے دیں کہ میرا مال اس کو دے دینا، نہیں، یہ تمہاری اولاد، تمہارے والدین مال کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، خون کے رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنین سے اور مہاجرین سے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں اگر تم کسی دوست کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو تم معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہو۔ یعنی جس طرح پہلے حکم تھا کہ تم اپنا مال و متاع کسی دوست کے یا کسی مسلمان بھائی کے حوالے کر دیں، تو وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے اب اگر تم وصیت کرنا چاہو، آذروئے اخوت کے اگر اس کو مال دینا چاہو تو تم پورا مال اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ 1/3 حصہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، خون کے رشتہ دار آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں کتاب اللہ کی روح سے۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین سے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اگر تم کسی دوست کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وکان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ حکم لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ بن مریم علیہم الصلاۃ والسلام وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ اس آیت کا نام آیت میثاق ہے۔
عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان سے ایک وعدہ لیا۔ دو روایات ہیں اس کے متعلق۔ پہلا تو وعدہ یہ لیا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تمہارے اوپر ضروری ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کے اوپر ایمان بھی لے آؤ گے اور تم اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اگر تم اس وعدے پہ پکے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء کی جماعت، تو پھر میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، جو چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا یا اللہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے یہ وعدہ لیا، اور ایک اور روایت ہے، بلکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی، ایک اور روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا وہ یہ جو احکام خداوندی ہوں گے، جو احکامات تمہارے اوپر نازل ہوں گے وہ صحیح طریقے سے اپنی امتوں تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جس وقت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَمِنْكَ، آپ سے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بن مریم علیہم السلام، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انتہائی پختہ وعدہ لیا۔ یہ وعدہ لیا کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ یہ بات سمجھ لیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے احکامات ہم تک نہیں پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن امت محمدیہ سے پوچھیں گے، انبیاء سے پوچھیں گے کہ کیا میرے یہ احکامات تمام لوگوں تک پہنچ گئے تھے؟ امت محمدیہ گواہی دے گی، انبیاء علیہ السلام کی جماعت گواہی دے گی، یا اللہ ہم نے آپ کے احکامات اپنی امتوں تک صحیح طریقے سے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے پہنچا دیے تھے۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کو الزام دیں گے، کافروں کی پکڑ کریں گے، میرے احکامات تو آپ تک پہنچ چکے تھے، میں نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے وعدہ بھی اسی وجہ سے لیا تھا کہ میرے احکامات صحیح طریقے سے پہنچیں، انہوں نے اپنے احکامات صحیح طریقے سے پہنچا دیے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جس وقت وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج یہ سبق فائنل ہو چکا ہے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے۔ آگے الفاظ معنی ہیں، جس طریقے کے ساتھ کتاب کے اندر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ آگے پہلا سوال یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ وہ یا ایھا النبی اتق اللہ سے، یعنی پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں، آپ لوگ وہ یاد کریں گے۔ پہلی 3 آیات مبارکہ یا ایھا النبی اتق اللہ سے لے کر وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا تک، یہ صرف ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر میں نے پھر یہ بات دہرائی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے اپنے حقیقی اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اور دوسری بات دین میں وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ ہاں اگر تم کو ان کے اصلی باپ معلوم نہیں، وہ دین میں تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں، اور یہ چونکہ پہلے حکم نازل نہیں ہو چکا تھا، اب یہ حکم نازل ہوا ہے۔ پہلے جو آپ سے جو غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اب اگر تم قصد دلی کے ساتھ کرو گے تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ادعوہم لآبائہم سے لے کر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد
مکمل آپ لوگ ٹرانسلیشن کریں گے۔ پہلے سبق کی مکمل ٹرانسلیشن، سوالوں کے جواب، الفاظ معنی آپ لوگ یہ یاد کریں گے۔ یہی چیزیں میں نے یہاں وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہیں۔ لے پالک کا کیا حکم ہے، متبنا کا کیا حکم ہے، منہ بولے بیٹے کا کیا حکم ہے، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا یہ بالکل حرام ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ بیوی مطلقہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کا زمانہ ہو۔ آیت میثاق، اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق جو پہلا سبق ہے آپ لوگ یاد کریں گے، الفاظ معنی بھی یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔